السلام علیکم دوستو، میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے ایک 2 روز پہلے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں شہریوں کو پانی پائپ لائنوں کے ذریعے دیا جائے گا اور واٹر ٹینکر ہائیڈرنٹس ختم کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مرتضی وہاب نے یہ بیان کیوں دیا اور کیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق جو اس وقت سرکاری ہائیڈرنٹس ہے 7، جس میں ایک سخی حسن کا ہے، ایک نیپا سفورا کرش پلانٹ، اسی طرح جو شیرپاؤ کالونی اور فیوچر کالونی اور بلدیہ ٹاؤن کے یہ 7 جو ہائیڈرنٹس ہیں، اس کے جو کانٹریکٹس جو ہر 2 سال کے لیے دیے جاتے ہیں، یہ مئی 2023 میں ان کے کانٹریکٹس ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی تقریباً 8 مہینے سے یہ ہائیڈرنٹس جو ہے یہ غیر قانونی طور پر اور بغیر لائسنس کے، بغیر کانٹریکٹ کے جو ہے چلائے جا رہے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ اس میں جو کرپشن ہے، اس میں جو مختلف مالی معاملات ہے، اس کی جو ہے کچھ انکوائریز چل رہے ہیں، جس میں نیب کی بھی ایک انکوائری اور کچھ اور ادارے بھی جو ہے اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اور اس میں جو واٹر کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہے مرتضی وہاب، جو میئر تو ہے ہی، واٹر کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ تحقیقات میں اچھا خاصا زج کیا گیا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ وہ کرپشن میں جو ہے ان کو کلین چٹ دیا گیا ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ مرتضی وہاب اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ان تحقیقات سے اس میں صفائی ملنے کے بعد اور اس سے کلیئر ہونے کے بعد جو ہے اب وہ جو ہے وہ کھل کر جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم یہ ہائیڈرنٹس بند کر رہے ہیں، مطلب ان کی ٹینڈر جو ہے، جو ٹینڈر ہونے ہیں وہ ٹینڈر نہیں کر رہے اور ان کے کانٹریکٹ ختم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے جو ہے ایک لحاظ سے یہ جو پورے ایک دندہ چل رہا ہے اربوں روپے کا، اس کو جو ہے ایک تھریٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ کارروائیاں یا کچھ تیاریاں شروع بھی کر دی گئی ہے۔ یہ تیاریاں کس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پورا ایک ورکنگ کی جا رہی ہے کہ کیا پانی کے لائنوں کے ذریعے سے ہی پورے شہر کراچی میں پانی پہنچانا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اگر واٹر ٹینکر یا ہائیڈرنٹس ختم کیے جاتے ہیں تو کیا یہ کس طریقے سے جو ان کے گھروں میں پانی سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صرف ایک اعلان ہے، ایک ارادہ ہے، یا اب یہ ابھی صرف ابتدائی باتیں، اب اس کو عملی طور پر اگر یہ سنجیدہ کوششیں کی بھی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کم از کم اس میں پھر بھی جو ہے سال کم از کم لگے گا اگر یہ کرنے واقعی سنجیدہ کوششیں کی بھی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک بڑا حصہ شہر کا ایسا ہے کہ اس میں پانی کی لائنیں بچھی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ کلپٹن ڈیفنس جیسے بڑے آبادیوں میں بھی پانی کی جو لائن ہے، اس کی جو ترسیل ہے، اس کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ پھر بہت سارے کچی آبادیاں ہیں، اورنگی ٹاؤن ہے، یہ کیماڑی، سلطان آباد، مچھر کالونی، اورنگی ٹاؤن، بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر پانی کی ترسیل کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور پھر خوب بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی کی لائنیں تو موجود ہیں لیکن وہ کیونکہ نچلی سطح پر وہ ہے ان کے، مطلب پانی جب وہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ ان علاقوں میں جو ہے آتے آتے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پانی جو ہے اس کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، یا پانی پہنچ نہیں پاتا، یعنی وہ ایک نچلی سطح پر ہے وہ علاقے ہیں۔ اس میں جو ہے جیسے نارتھ کراچی ہے، سرجانی ہے، منگو پیر ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، ملیر ہے، کورنگی ہے، اس طرح بہت سارے آبادیاں ہیں جو جس میں جو ہے پانی پہنچ نہیں پاتا، اور ان کا جو اگر پائپ لائن موجود بھی ہے لیکن وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اور جن علاقوں میں آتا ہے وہاں سے جو ہے وہ پانی آگے جو ہے پنچر کیا جاتا ہے، پائپ لائنیں خراب کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ پانی لینے کے چکر میں جو ہے وہ آگے پانی ضائع ہو جاتا ہے اور آگے نہیں پہنچ پاتا۔ جن علاقوں میں پانی موجود ہے اس میں بھی جو ہے ایک بہت کم ایسے علاقے ہیں جس میں ایک ناغا سسٹم چل رہا ہے کہ ایک دن کے وقفے سے پانی مل رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو ہے 12 گھنٹے پانی ملے اور 2 دن نہ بھی ملے تو تب بھی جو ہے وہ واٹر ٹینک میں
اسٹاک ہونے کے بعد پانی 2 دن بعد بھی ملے تو وہ پانی پورا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح بہت کم علاقے ہیں کہ جس میں 1 دن کے ناغے سے پانی مل رہا ہے اور 20 گھنٹے کے لیے مل رہا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں 5 دن بعد، 10 دن بعد، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں 2 مہینے بعد بھی جو ہے وہ پانی 2 مہینے بعد پانی آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پورا نہیں ہو پاتا کہ 2 مہینے بعد پانی جو ہے وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پاتا۔ تو یہ پورے کراچی کا جو پانی کا انفراسٹرکچر کا نظام ہے انتہائی خراب ہے، بوسیدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو درست کرنے میں، پائپ لائنیں بچھانے میں، پھر اس کو منصفانہ انداز میں کہ کہیں جیسے بہت سارے ایسی جگہ پر ہیں کہ پانی وہ 24 گھنٹے ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ گاڑیاں تو کچھ سے دھوتے ہیں، وہ پورے جو ہے یعنی کھل کر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور کہیں پر 2 مہینے تک پانی نہیں ہے اور واٹر ٹینکر سے پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ یہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جو ہے اگر ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو اس وقت یہ جو انڈسٹری ہے، واٹر ٹینکر انڈسٹری ہے، اور جو پانی کی جو واٹر ٹینکر کے ذریعے سے جو ترسیل کا جو ہے ایک جو پورے ایک انڈسٹری اور کرپشن کا، اور ایک پورا ایک وہ بن چکا ہے، کیا جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے سیاستدان ہیں، بااثر لوگ ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ اس کو کرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واٹر ٹینکر کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے، یہ ہائیڈنٹس، کچھ لوگ اس کو واٹر مافیا کہتے ہیں، کچھ لوگ ہائیڈنٹس مافیا کہتے ہیں، کچھ واٹر ٹینکر مافیا کہتے ہیں، لیکن یہ جو اوور آل پوری انڈسٹری ہے، یہ اربوں روپے کی انڈسٹری ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ اس میں جو ہے تقریباً اس وقت جو 7 ہائیڈنٹس ہے، اس کے ساتھ سرکار رجسٹرڈ جو ہے 3200 ٹینکرز ہیں جن کے ذریعے سے پانی کی ترسیل ہوتی ہے۔ ان کو ٹینکرز کو پانی دینے کا جو ایک فارمولہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری طور پر ان کے ساتھ ٹھیکیدار جو ہے، جو کنٹریکٹر ہے، وہ ان کے ساتھ 60-40 یا 50-50 کا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ 50% آپ نے سرکاری ریٹ پر بیچنے اور باقی 50% آپ نے کمرشل بیچ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سرکاری ریٹ جو ہے وہ اس وقت 1000 گیلن کے تقریباً 1560 روپے ہیں، یعنی اگر اتنے آپ نے جو ہے سرکاری ریٹ پہ بیچے تو باقی آپ اپنی مرضی سے بیچ سکتے ہیں۔ وہ باقی مرضی سے جب بیچنے جاتے ہیں تو وہ 3000 سے 5000 میں بیچتے ہیں، یعنی 3 گنا زیادہ قیمت میں وہ ٹینکر بیچے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹینکر کتنا کما رہے ہیں روزانہ، جو ہے وہ 3 گنا 2 گنا زیادہ جو ہے وہ منافع کما رہے ہیں ٹینکرز اور ان کے مالکان۔ پھر دوسری طرف جو ہے جو واٹر کارپوریشن کے افسران ہیں، وہ بھی ان کے یہ جو کوٹا ہے 50% کا یا 60-40 کا، اس میں وہ ان کو ایک فیور دیتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ وہ دے دیتے ہیں کہ 30% ان کو سرکاری ریٹ پر ڈالنے دیا، اور ان کو 70% جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ 70% اپنے ریٹ پر بیچیں، ہمیں اتنا دے دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کہیں پر 20% میں جو ہے وہ سرکاری ریٹ پر 80% جو ہے وہ ان کو اپنے من مانی قیمت پر بیچنے دیے جاتے ہیں۔ اس میں افسران کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو افسران بھی اس طرح کروڑوں روپے جو ہے کما رہے ہیں، ان کے مالکان بھی کما رہے ہیں، ہارڈینس والے بھی کما رہے ہیں، اور یہ اس طرح کئی سالانہ اربوں روپے کی جو ہے، ماہانہ اربوں روپے کی جو ہے اس طریقے سے کمائی ہوتی ہے، یہ شہریوں سے جمع کیے جاتے ہیں، ان کے جیبوں سے نکل رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب نے تو کہہ دیے کہ یہ ہائیڈنس ختم کیے جا رہے ہیں، واٹر ٹینکر ختم کیے جا رہے ہیں، اور گھروں پانی پائپ لائنوں کے ذریعے سے پانی دیا جائے گا، لیکن اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے جو سرکاری افسران ہیں یا جو سیاستدان ہیں، ہائیڈنس کے مالکان ہیں، ان کے پوسٹ پر جو مختلف لوگ ہیں، کہ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ اس طرح کرنے دیں گے بھی یا نہیں۔ تو اب یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میئر کراچی نے جو ہے اس طرح اعلان کیا، اس سے پہلے بھی جو ہے اس شہر میں ہائیڈنس کے خلاف آپریشن بھی ہوئے ہیں، اور کئی اقدامات بھی ہوئے ہیں، کئی اعلانات، بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر اس وقت بھی جو ہے وہ کراچی میں لوگ واٹر ٹینکر کے ذریعے سے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہے میئر کراچی کا، یہ بھی صرف ایک اعلان، ایک دعویٰ ہے، یا یہ آگے عملی طور پر بھی اس پر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔